آپ فرماتے ہیں جدہ شریف میں سمندر کے کنارے ایک مسجد کے کونے میں ایک شخص نے 12 سال تک اعتکاف کیا. 12 سال مسجد کے کونے میں معتکف رہا. تو وہ شخص خود بیان کرتا ہے کہ میں اپنے کونے میں بیٹھا تھا، مجھے 12 سال بیت گئے تھے. میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے مسجد میں، انہوں نے اسی مسجد کے دوسرے کونے میں ذکر مصطفیٰ شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں میری پیشانی پہ بل پڑ گئے کہ میں عبادت میں لگا تھا، میں میڈیٹیٹ کر رہا تھا، مستغرق تھا، اعتکاف میں تھا. انہوں نے یہ کیا شور مچا دیا. اب اس سے اس کے عقیدے کی خرابی معلوم ہو رہی ہے کہ وہ ذکر رسول کو شور سمجھتا تھا. کہنے لگا میری پیشانی پہ بل پڑ گئے، انہوں نے مسجد میں کیا شور مچا دیا. کہتے ہیں وہ 7-8 بندے تھے، میں اکیلا تھا، انہیں روک بھی نہیں سکتا تھا. اب منظر یہ بن گیا کہ میں اپنے کونے میں بیٹھ کے جلتا رہا اور وہ اپنے کونے میں ذکر رسول کر کے مچلتے رہے. اب یہ اپنے نصیب کی بات، اسی ذکر سے کوئی جل جاتا ہے، کوئی مچل جاتا ہے. اپنے نصیب کی بات. کہتا ہے میں اپنے کونے میں بیٹھ کے جلتا رہا، وہ اپنے کونے میں ذکر مصطفیٰ کر کے مچلتے رہے. کہتے ہیں چند گھڑیاں وہ ذکر رسول کر کے چلے گئے. کہتا ہے میں جب اپنے کونے میں سو گیا، اللہ کی عزت کی قسم لوگوں میں نے خواب دیکھا کہ جس کونے میں 12 سال میں اعتکاف میں رہا وہ کونا خالی پڑا تھا، اور جس کونے میں چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ ہوا وہاں تاجدار انبیاء خود تشریف لائے بیٹھے تھے. کونے میں ذکر رسول ہوا تھا، وہ کونا جگمگا رہا تھا. امام الانبیاء خود تشریف لائے بیٹھے اور حضور تنہا نہیں آئے، اصحاب پیغمبر کی مجلس لگی ہے. اور انبیاء اور مرسلین کے بعد جو ہستی سب سے افضل ہے کون؟ سیدنا صدیق اکبر. وہ کھڑے ہو کے حضور کا ذکر کر رہے تھے، وہ کھڑے ہو کے حضور کا ذکر کر رہے تھے اور ان کی ہر بات پر حضور جھوم رہے تھے اور جھوم جھوم کے فرما رہے تھے وحق زحق وحق زحق. ابو بکر جب بولتے ہو حق بولتے ہو، جو بولتے ہو حق بولتے ہو. وہ کہتا ہے میں نے کوشش کی خواب میں اپنی جگہ سے اٹھ کر حضور کے مجلس میں چلا جاؤں، حضور کی مجلس میں، لیکن مجھے زمین نے پکڑ لیا. اب کہاں جاتا ہے؟ جب جاگتی مجلس میں نہیں گیا تو اب کیسے جا سکتا؟ مجھے زمین نے پکڑ لیا. کہتا ہے میں جا تو نہیں سکا مگر اس دن سے میرا عقیدہ بدل گیا اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی، اگر عقیدہ خراب ہو تو 12 سال کا اعتکاف بھی مردود ہوتا ہے، اور اگر صحیح عقیدے کے ساتھ ذکر رسول کر لیا جائے تو کبھی کبھی تاجدار مدینہ خود تشریف لے آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ نعرہ تکبیر. نصیب کی بات ہے کہ حضور کے ذکر کی مجلس میں حاضری کا شرف نصیب ہو جائے. اب کیڑوں کی بھرمار میں خطاب